اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ رسول اکرم کے خطبہ شعبانیہ کے بعض فراز آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور کوشش کی گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو رمضان کی عظمت کے سلسلے میں ہمیں متوجہ کیا ہے اس پر ہم غور کر سکیں، اور صحیح ہدف تو یہ ہے کہ ہم اس پر صرف غور نہ کریں بلکہ عمل کریں، تاکہ پیغمبر اکرم نے جو ہمیں خبر دی ہے، جو خوشخبری دی ہے، جو اتنی عظیم نعمت ہمیں رمضان المبارک کے نام سے یا اس عنوان سے ہمیں مل رہی ہے، اس سے ہم صحیح استفادہ کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشُهُ۔ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ جب تمہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو جب تم اس میں بھوکے رہو گے، جب تم اس میں پیاسے رہو گے تو اس وقت یاد کرنا یوم قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ دنیا میں جو بھوک ہے، دنیا میں جو پیاس ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یوم قیامت کی بھوک اور پیاس سے۔ لیکن بہرحال ایک انسان جو اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے روز محشر کے لیے، جو آمادہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ اشارہ، یہ موقع بہترین ہے کہ جب اسے بھوک لگے تو خیال کرے کہ روز محشر کیا کروں گا، اور جب اسے پیاس لگے تو سوچے کہ روز محشر کس طرح سے میں اس وقت کو گزاروں گا۔ تو وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور صدقہ دو اپنے فقیروں کو اور اپنے مسکینوں کو۔ البتہ لغوی لحاظ سے لغت عرب میں مسکین اور فقیر میں فرق ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں الگ الگ استعمال نہ ہوں تو ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ صدقہ دو اپنے فقیروں کو اور مساکین کو، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، ان کو صدقہ دو۔ وَقِرُّوا كِبَارِكُمْ، اور جو تمہاری قوم کے بڑے ہیں، جو تمہارے بزرگ ہیں، ان کا احترام کرو۔ یہ سارے کام پیغمبر اکرم کس مہینے میں بتا رہے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں بتا رہے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس مہینے میں بھوک اور پیاس کو یاد کرو، تم اس مہینے میں فقیروں کو صدقہ دو اور مساکین کو صدقہ دو، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا أَصْغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحمت کی نظر رکھو، دست شفقت رکھو۔ دونوں چیزیں اسلام میں مورد اہمیت ہیں، یعنی بزرگ کا احترام بھی ضروری ہے، چھوٹوں کے ساتھ سرپرستی، چھوٹوں کے ساتھ ایک اچھا رحم دلی کا برتاؤ ضروری ہے۔ وَصَلُّوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے ذی رحم سے، جو نزدیکی رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے عمر کم یا زیادہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صلہ رحم ہے۔ انسان اگر صلہ رحم، قطع رحم کرے تو اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان اپنی زندگی میں صلہ رحم کرے تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحم ضروری نہیں کہ آپ کسی کے لیے کھانا ہی لے جائیے، کسی سے کو اپنی دعوت پہ بھی نہیں، کسی بھی طرح سے اپنے رشتہ دار سے خیر و خبر لینا، یہ صلہ رحم ہے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسَنَتَكُمْ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ روایت میں 50 سے زیادہ گناہ صرف زبان کے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان روزہ رکھے لیکن زبان سے حرمت رمضان کو پامال کر رہا ہے، روزہ رکھے لیکن زبان سے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھے زبان سے تہمت لگا رہا ہے، روزہ رکھے کہ زبان سے فحش کلامی کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں روزے کو باطل نہیں کریں گی، البتہ اگر کوئی انسان اس طرح سے عمل کرتا ہے تو ظاہری طور پر روزے کو باطل نہیں کرے گی، لیکن بہرحال ماہ مبارک میں اگر کوئی انسان یہ عمل کر رہا ہے تو اپنے روزے کی عظمت کو گھٹا رہا ہے۔ وَغَضُّوا عَمَّن لَا يَحِلُّ النَّظَرُ عَلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو ان چیزوں سے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔
البتہ جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، صرف ماہ مبارک میں حرام نہیں ہے، ہمیشہ حرام ہے. لیکن ماہ مبارک کی عظمت اور حرمت جس میں ہر چیز عظیم ہے، یعنی سونا عبادت ہے، سانس لینا عبادت ہے، اس میں اگر انسان کوشش کرے تو وہ اس گناہ پر قابو پا سکتا ہے. فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ نَظَرَ لِأَبْصَارِكُمْ وَأَمَّا لَا يُحِلُّ الْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور وہ چیز جس کو سننا حلال نہیں ہے اس کو نہ سنو. کوئی غیبت کر رہا ہے اس محفل میں نہیں بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے وہاں نہیں بیٹھ رہا ہے، موسیقی نہیں سننا ہے، غنا نہیں سننا ہے. ہر وہ چیز جس کو کان استماع سننا حرام ہے اس سے اپنے کانوں کو بند کر لو. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ إِيتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ إِيتَامِكُمْ، اور لوگوں کی جو یتیم ہے ان کے شفقت و مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر شفقت و مہربانی کی جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک سسٹم بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تم چاہتے ہو کہ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ نیکی کی جائے تو آج جو یتیم ہے تم ان کے ساتھ نیکی کرو. لوگ تمہارے یتیموں پہ اس لیے نیکی کریں گے کہ تم یتیموں کو دیکھتے تھے، پرورش کرتے تھے. لہٰذا پیغمبر ایک روش بتا رہے ہیں کہ ماہ مبارک صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں، صرف یہ نہیں کہ ہم پیاسے رہ جائیں، نہیں، بھوک جب لگے قیامت کی بھوک کو یاد کرو، پیاس جب لگے قیامت کی پیاس کو یاد کرو. صدقہ دو فقیر و مسکین کو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں سے محبت کرو. جب یہ سارے کام کر لو گے تب تم صحیح معنی میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو حاصل کر سکو گے. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبے کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین.